نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم تے چلن والا بندہ بنائے، قرآن کے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور کلمہ دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بد و ہندہ سے سب کچھ قربان کر اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رب و نسل مذہب میں دکھی انسانیت دا پیدا کرنے والے انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور سارے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل سادتنا موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ، اور آج اس محفل وچ نفحات الانس وچوں ایک اللہ والے حضرت احمد حماد سرخسی رحمتہ اللہ دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت احمد حماد سرخسی بڑے اللہ والے وچوں ہوئے نے، قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اللہ والے شان بیان کیتی ہے، اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے، میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاری اور تمام شیطانی نصاباں پروگراماں تبلیغی نصاباں چوں نکل کے تمام شیطانی نظاماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچایا، خوب ریاضت و مجاہدات کیتے، بھائی مولا دے مسافر بنے تلاشے مولا جی لگے رہے، حتیٰ کہ میں نے صدق سچائی دیکھی تے اپنی حضوری چ انہاں نوں حاضری دا شرف بخشیا، نعمت عظما دولت کبریٰ عطا کیتی اور اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ اے اللہ والے جڑے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، انہاں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت احمد سرخسی رحمتہ اللہ علیہ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمتہ اللہ علیہ فرماندے آپ بڑے عابد اور مجاہد سے گئے تو میں کافی وقت آپ دن صبح چ گزاریا اور میں بڑے عجیب و غریب انہاں کو عجائبات اور کرامات دیکھیاں۔ ایک دن میں انہوں نے پوچھا کہ اپنی ابتدائی زندگی دے بارے کوئی دسو، تو حضرت احمد حماد سرخسی رحمتہ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں سرکس دے وچوں نکلیا اونٹ لے کے اپنے، چونکہ میں گلہ بانی کردا سی تے اپنے اونٹاں نوں چراؤنا واسطے میں جنگل چ نکل گیا، کیونکہ ہمیشہ ساڈا طریقہ ہوندا جتھے سر سبزہ ہونا اتنے اونٹاں لینا، میں جنگل چ نکل گیا اونٹاں نوں چراؤنا واسطے اور کافی عرصہ میں اتنے جنگل چ رہا اور میں ہمیشہ کوشش کردا سی میں بھکھا رہاں اور اپنا حصہ دوجیاں نوں دے دیاں، یعنی دوجیاں ہوتے سار کراں، کیونکہ اللہ سونے دا فرمان یہ ہر ویلے میرے سامنے رہندا سگا کہ اللہ سونا فرماندا کہ وہ اپنے اوپر دوجیاں نوں مقدم رکھدے نے اگرچہ انہاں نوں کنی ہی ضرورت ہوئے، اس واسطے میں دوجیاں ہوتے سار کردا رہندا سا اور جماعت اولیاء نہ میں اچھا اعتقاد رکھدا سگا۔ ایک دن میں
جنگل دے وچ اونٹ چرا رہا سی، ایک شیر نے میرے اونٹاں تے حملہ کیتا، ایک اونٹ نوں مارتا اور پھر اس اونٹ نوں کھچ کے ٹیلے اتنے لے گیا۔ اور ٹیلے اتنے کھلو کے تاڑا مارن لگ پیا۔ وہ جنگل ہور مختلف قسم کے جانور رہندے، جدوں تاڑا ماریاں میں دیکھیا کہ جنگل دے جانور بھجے آ رہے ہیں، جننے بھی درندے، بھیڑیے، گدڑ، لومبڑیاں سب کٹھیاں ہو گئیاں اور اونٹ نوں کھان لگ پئیاں۔ تے شیر پرے ہو کے بیٹھا دیکھدا رہیا۔ جدوں سارے جانور کھا کے چلے گئے تے پھر شیر آیا تے جدوں اونٹ دے گوشت کھان لگا، اچانک دوروں ایک لومبڑی آندی انہیں دیکھی تے شیر پھر اٹھ کے پرے چلا گیا، جا کے دور بہ گیا ٹبے اتنے جا کے چڑھ کے۔ وہ لومبڑی آئی تے انہیں بھی گوشت کھادا، ٹھڈ بھر کے واپس چلے گئے۔ جدوں گئی تے پھر وہ شیر تھلے اتریا اور پھر انہیں بھی ضرورت دے مطابق اتوں گوشت کھادا۔ تے میں سب کچھ چلدا دیکھدا رہیا۔ تے شیر مینوں دوروں جان لگا، دیکھ کے کہن لگا کہ احمد، لقمے دا اثار کرنا کتیاں دا کام ہے اور دین دے مرداں دا کام ہے جان قربان کرنا۔ تو میں حیران ہویا کہ شیر بولن لیا انساناں ذرا، اور پھر میں جب غور کیتا تو میں دیکھیا کہ شیر اللہ سونے نے مینوں نصیحت واسطے بھیجیا۔ تو مینوں چاہیے کہ میں بھی مرداں داخل ہوا، راہ مولا دا مسافر بنا، تلاش مولا چ لگا، شاکان مولا اور اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہوا، راہ مولا دا مسافر بنا۔ کیا فرمان دیا کہ میں اپنا تمام مال اسباب اللہ راج قربان کرتا اور توبہ کر کے راہ مولا دا مسافر بنے ہیں، اور اللہ سونے میں نے قبول لیا۔ اس راہ جاؤن دا میرا وہ شیر جڑا ذریعہ بن گیا۔ حضرت احمد رخسی رحمتہ دی اس تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ ماں سو اللہ تو منہ موڑ لئیے، سب کچھ مال و ثواب رب تے قربان کر دی، خود اپنے آپ بھی رب سونے تے قربان کر دیے اور سب تو الگ ہو جائیے، غافل لوگوں تو دور ہو جائیے، خلقی اسباب و رباب چل نکل جائیے۔ تائیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرمایا ہے، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرما دے، چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانوں منے، تاکہ اسی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکیے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹن والے فرمان دیا کہ یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت ابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرمان دیا کہ ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے پر رانجھنی یار بکڑ وچ کھیلے۔ رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا میں تیری شہادت تو بھی نیڑے ہاں، واہ ماں کو میں تیرے نال ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں۔ تو جدھر بھی رخ کرو فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے اگر اسی بھی جماعت اولیاء اللہ کے دوستاں دے ساتھ شامل ہونا چاہتے، راہ مولا دا مسافر بننا چاہتے، تلاش مولا لگنا چاہتے، سانوں چاہیے نفس شیطان دنیا کے پجاریاں شیطانی پروگراموں سے نکل جائیے کلی قلبن، اور ادھر نکلیے کوشش بھی کریے، خیال نہ آئے فنا نیس کی جمعیت کا کمال حاصل کریے، تاکہ سانوں بھی فنا فی توحید، غرق فی توحید، حق الیقین، سلطان الاذکار، فنا فی ذکر کا کمال حاصل ہو جائے۔ کیونکہ دوام قلبی ذکر حضور نال یہ نعمت لب دی جویں میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماندے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان لڑاون، دوئے جہان پلائے دل تے خبر نہ رہے احوالوں، رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔
جب تک اسی انہاں غافلاں لوکاں تو انہاں جلسیاں تو جلوساں تو قصے کتابی قصے کہانیاں سناؤن والیاں تو شور شرابیاں تو شورے بوٹیاں دعوتاں دے چکراں جڑ جے رہن والے جو میں الگ نہیں ہواں گے۔ اور اپنے دل و دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں محبتاں رغبتاں تو خالی نہیں کر دے، اور پھر خالی کر کے اللہ سونے دے دوست حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں استانہ دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشائخ دی خدمت ہے۔ سانو چاہیے حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، یہ روح دے مطابق کلمہ تے عمل کریے، اور انہاں کو انہاں دی صحبت صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اور انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہیں خاص چنے لوگ، اور انہاں دے ہر ویلے اللہ پاک دے خالی صفاتی ذاتی انوار تے جڑیاں برسدے رہندے نے، اور خوش قسمت لوگ کہ جنہاں نوں انہاں اللہ والیاں دی زیارت اور صحبت اور خدمت دا موقع مل جائے۔ اس واسطے حضرت پاک نے فرمایا کہ اللہ والیاں دے پیراں دا فرش بن جاؤ، اور پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، توحیدی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نفی اسباب دا نوری پانی دئیے اے نوری بوٹی نو، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو توحیدی محمدی نوری نسبت حاصل کر کے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تعلق دا جڑا توحیدی نور نسبت ہے اللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک تے نور اتاریا، اور یہ سینہ سینہ اللہ والے دے کول ہے جڑے دلاں چ توحیدی نور نسبت القاء کردے نے، اور پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباح کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے، سنت کے مطابق تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ ہے۔ ہر قرآن کریم تمام انسانیت واسطے ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے آخری پیغام ہے، اور یہ ہر طرح دی ہر رہنمائی موجود ہے، خواہ انفرادی ہوئے ظاہری ہوئے باطنی ہوئے سیاسی ہوئے اقتصادی ہوئے معاشی ہوئے اللہ حاضر کیا ہر رہنمائی مکمل موجود ہے۔ قرآن کریم واحد ہدایت نجات کامیابیاں اور روئی دا نسخہ کیمیا اور بے حد علم دا خزانہ ہے، حل تا چند علمی ظاہر ہوئے نے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی قرآن میں ہو ہوتا جانا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو دا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو تار کے قرآن ہو کر۔ اقبال کہندا ہے تھوڑے زوال دی وجہ ہے کہ تسی قرآن کریم نوں چھڑتا شیطانی کتابوں نے پڑھیا، اگر کامیابیاں چاہندے نا شیطانی کتابوں دفن کر دے، قرآن کافی ہے۔ جنہیں قرآن پاک نو اپنا مرشد بنا لیا، قرآن کریم نو رہنما بنا لیا، ہزاری بات نہیں سفر قرآن و سنت دی روشنی کیتا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ اندر نورانی ہو جاندہ۔ جب انسان اپنے ظاہری حواس معطل کردہ تے باطنی بیدار ہوندے ہے، کیونکہ ساڈا خاکی وجود ظاہری حواس ٹائم سپیش کا سے سکل ماضی حال و مستقبل دے قیدی ہے، ظاہری حواس لمحہ حاضر دے بارے مشاہدہ کر دے۔ جب انسان دا اندر نورانی ہوندا ہے تے پھر اندر نوری لطائف عالم امر دے جڑے باطن سیر کر دے پرواز کر دے حقیقت محمدیہ تک سیر قدمی اور وہی پرواز اس تو سیر نظری ہے۔
جب انسان دے اندر روح ایک خاکی اصلی وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کر دی، پھر یہ باطنی اسرار و معارف رموز حاصل ہوندے ہیں، باطنی تصرفات حاصل ہوندے ہیں۔ یہ روح باطنی اولیاء اللہ دی محفلہ چ شریک ہوندی ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں ہوندیاں، آسماناں دی سیرا نصیب ہوندی ہے، لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوندا ہے۔ یہ کیفیت خواب دے مطابق سمجھنی چاہیے، جی میں خواب چ انسان دی روح مختلف جگہ پھردی ہے، وہ غیر اختیاری کیفیت ہے، لیکن مراقبے اندر ایک کیفیت اختیاری ہوندی، انسان اپنے ارادے نال جتھے مرضی چاہے جا آ سکدا ہے۔ پھر روح باطن چ پرواز کردے ہیں کہ چہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر کا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جو انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جب رب سونے فرمایا لا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ظاہر باطن دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے سب اللہ رب العزت دے صفاتی اسماء و صفات دے اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے، جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤں دے رہے۔ جدید سائنس نے میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہے، کائنات دے ہر عنصر دے ہر ایٹم دی الیکٹرون پروٹون نیوٹرون اور مرکز جڑا ہے غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہویا، اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے، یہ انرجیاں کسی چیز دا عکس ہے۔ یہ بارے رب سونے قرآن کریم دسیا اللہ نور السماوات والارض، نہ اول بھی آخر بھی ہزار بھی باطن بھی ہے، لیکن اللہ پاک دے صفاتی انوارات حقیقت محمدیہ دے انوارات انہاں عکسی ظہورات نہ ملے نہیں ہے، جنہیں بھی تنزلات ہے تعینات ہے ظہورات ہے انہاں نہ ملے نہیں ہے، انہاں تو الگ ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن عکسی ظہورات ہے سارے۔ جن شاعر نے آکھا یہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ فریب خواب ہستی ہے، جو ویرانے کا ویران اور بستی کی بستی ہے۔ یہ ظہورات جنہیں بھی عکسی ہے یہ غیر حقیقی نے، اعتباری نے، مجازی نے، حقیقی وجود صرف اللہ سونا ہے جڑا اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضرت سلطان بابو رحمتہ اللہ نے فرمایا اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کتل ویندا ہو۔ بہرحال سانوں چاہیے سچی توبہ کریے، نہ سو اللہ تو منہ موڑ لیے۔ نفس ہمارا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، دوجے چھوٹے دشمن ہے۔ تین فنا کریے، مزکی کریے، مطمئنہ کریے تاکہ سانو فنا قلب دا کمال حاصل ہو جائے، قلب نماز عشق کی نیت لے اور ولایت دا اعلیٰ ترین کمال جڑا وہ عشق مولا ہے، دید مولا ہے، جہدے بارے قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مسلمان تو ہے ہی وہ رب سننا جنہوں عشق کر دے بڑی والہانگی وارفتگی نہ اور قلباً ذات مولا ڈبے رہندے نے۔ سن چاہیے کہ فانی دنیا کا منہ موڑ لیے، جہے انہوں نے طالب ہے انہوں تو منہ موڑ لیے، گمراہ جہنمی فرقے انہوں کے نصاباں 2 نمبر غیر شرابابیاں تو منہ موڑ لیے، یہ سب دجالی ایجنٹ نے۔ انہوں کی بنیاداں جہاں یہ صوفی زبانہ کام کر رہے ہیں، انہوں کی بنیاداں سب دجالیاں نے رکھوائیاں نے۔ شیطان نے انہوں قرآن سنت اور اجماع اہل سنت الگ کیتا ہے، اس واسطے انہوں دعوت دیندے رہی کہ واپس آ جاؤ اپنے اصل گھر دی طرف، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال لگ جاؤ، چنگے رہو گے۔ اس دور دے اندر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور حضرت امام عامر ذاکر زبیر بھی رحمتہ اللہ علیہ دین دے بارے جو کام کیتا وہ کسے نو نصیب ہے۔ سانو چاہیے نا لوگوں کی تعلیمات انہاں اللہ والے تعلیمات نو سمجھیے، عمل کریے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔
اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس کا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطاں لکشیاں معاف فرما توبہ تن نصول توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما قرآن و سنت کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے والا ہر قلب بنتابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا عشق مولا دا کمال عطا فرما جی میں ڈاکٹر رحمتہ اقبال فرما دے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرف لاتونی بابیاں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ